الرحمن الرحیم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ اے پیغمبر، لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں کے استعمال میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے ان میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کے تھوڑے سے فائدوں کے اوپر نقصان بڑا ہے۔ پیغمبر، آپ سے لوگ کیا خرچ کریں یہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے تمہاری ضرورت سے جو زیادہ ہے اسے خرچ کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور فکر سے کام لو دنیاوی اور اخروی معاملات میں۔ پیغمبر، آپ سے لوگ یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا یہ نیکی کا کام ہے۔ اگر تم یتیموں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہو تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو آپ کے بھائی ہی ہیں۔ اللہ جانتا ہے کس کی نیت فاسد ہے اور کس کی نیت صالح ہے۔ ان کے ساتھ مل جل کر رہنے میں ان کا مال لپیٹنا ہے یا پھر کوئی اور اچھی نیت ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کس کی نیت کیسی ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو تم کو مشکل کے اندر ڈال دیتے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تقریباً آج ہمارا درس چوتھا ہے، تو 3-4 دن سے بھی صرف لفظ خمر پر تفسیر ہو رہی ہے، شراب کے اوپر ہی۔ کل تقریباً 24 شراب کے نقصانات آپ کو بتا دیا۔ آج میسر، شراب کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ شراب پینے والوں کے بارے میں بہرحال آدمی کو چاہیے کہ آدمی اس سے بچ کر رہے۔ آج میسر کے بارے میں، میسر، یسألونک عن الخمر والمیسر، پیغمبر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں۔ میسر، جوا، آج کے زمانے میں اگر بولے تو پتے بولتے نہیں، یا شطرنج، شرطیں لگانا، شطرنج یہ بھی حرام ہے۔ جیسا شراب حرام ہے، شراب کے نقصانات ہیں، ویسا شطرنج کے شرط لگانے کے بھی نقصانات اور حرام۔ جیسا شراب حرام ویسا شطرنج بھی حرام ہے، شرطیں لگانا حرام ہے۔ ایک طرفہ شرط حرام ہے، ایک کیا بولتے، شرط لگانا، جیتے تو ہمیں ایسا کہے تو ایسا ہوتا، ویسا جیتے تو ماں کے تک دینا، دیکھو ہار گئے تو لینا، یہ شرط آپس کی شرط ہوتی ہے، یہ حرام ہوتی ہے۔ ہاں البتہ ایک طرفہ شرط ہے، کوئی بچہ اچھا کام کر دیا، دیکھ بات تو فرسٹ آیا تو یہ میں دے تو دیکھ انعام، ایسا بول کر بول دیے، ایک طرفہ شرط ہے، یہ جائز ہے۔ دو طرفہ شرط، دونوں پیسے لگے، ٹیم کرکٹ کھیل رہی یا فٹ بال کھیل رہی یا پھر کوئی اور کھیل کھیل رہی، اب یہاں کیا ہوتا ہے، انہوں جیتے تو ان کا مال پورا ان کو ہو جاتا، اگر انہوں جیتے تو ان کا مال پورا ان کو ہو جاتا، یہ حرام ہے۔ اب یہ چھوڑا سا ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑھ گیا ہے، شرطوں پر کھیلنا۔ اب یہ شرطوں پر کھیلنے والے آدمی کا دل ہے نہیں، اسے کام کرنے دل نہیں چاہتا، اس کا محنت مزدوری کرنے سے ہاتھ نہیں ہوتا، اس کا دل کیا چاہتا، میں بیٹھے بیٹھے فائدہ اٹھا لوں، بیٹھے بیٹھے کسی پر بیٹ لگاؤں اور میں پیسے کما لوں۔ اس کا دل محنت کرنے پر تیار نہیں ہوتا، چھوٹا سا چھوٹا کام کرنے تیار نہیں ہوتا، جی چاہتا آدمی شطرنج کھیلنے والا آدمی۔ جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کو کمزور آدمی سے، بزدل آدمی سے طاقتور آدمی اللہ کو پسند ہے۔ اب یہ طاقتور کہاں ہے، محنت مزدوری کا اس کے اندر شوق نہیں ہے، بیٹھا بیٹھا کھانا چاہ رہا ہے، شرطیں لگا کر کھانا چاہ رہا، تو آپس کے اندر دو طرف سے شرطیں لگا کر انہوں جیتی تو پھر ان کا پورا مال بغیر محنت کے ان کے پاس آ جاتا ہے، یا اگر انہوں جیتی تو ان کا مال ان کی طرف سے ان کو جاتا ہے۔ یہاں کوئی محنت نہیں ہوئی، بغیر کسی محنت کے ان کے پاس سے ان کو مال آ گیا، بغیر کسی معاوضے کے، گونڈے کام کرے یا کھیت کے اندر کلپ اکھاڑے تو مزدوری نہیں ملی ان کی طرف سے ان کو، انہوں جیتے تو پھر انہوں ہار گئے، ان کی طرف سے پورا مال ان کو چلے گیا۔ یہ بغیر محنت کے ہوا ہے۔
آپس میں کسی بغیر معاوضے کے ہوا ہے تو یہ حرام ہے. اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. ایک نقصان تو یہ بتا دیا، آدمی کا دل محنت کرنا نہیں چاہتا، بیٹھے بیٹھے آدمی کو کسی کا مال حاصل کرنا چاہتا ہے، بٹورنا چاہتا ہے آدمی. اس کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں. میرے حال جیسا شراب حرام ہے ویسا شرط لگانا بھی حرام ہے. اس کے مزید احکامات 7 پارے میں انشاءاللہ وہاں آئیں گے. شراب کے بھی ایک دم شراب حرام ہوئی ہے 3 مرحلوں میں شراب پہنچ کر حرام ہوئی ہے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ مشورہ دے رہے ہیں. 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نقصان بتا کر صرف نماز کے وقت نہ کو پیو، اللہ کو ارشاد فرمائے. 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. تو شراب اور جوئے کی حرمت کے حکامات وغیرہ تفصیل سے 7ویں پارے کے دوسرے صفحے میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر وہاں آئیں گے. انتظار کرو وہاں تک پہنچنے تک. بہرحال اتنی بات یاد رکھو، جیسا شراب حرام ہے ویسا آپس کے اندر شرطیں لگانا حرام ہے. البتہ اتنی گنجائش ہے، ایک طرفہ شرط اس کی گنجائش اور اجازت ہے. ایک طرفہ شرط کیا؟ دونوں طرف سے شرط نہیں لگائے، بیٹ نہیں لگے دونوں طرف سے، ایک طرف سے شرط لگے. اور ایک طرف سے شرط بھی بچوں کے پاس یا کسی کے پاس فیس لے کر نہیں، ایسے ہی مثال کے طور پر میں بچوں کو کھلا رہا ہوں، چھٹیاں ہیں بول کر، مثال کے طور پر بچے کہیں کو وہاں جا کو کھیلنا چرچ میں جا کر، وہاں کہیں کو اور بچے جا کے انعام حاصل کرنا، ان کے پیسے ہمارے پیسے ہمارے قوم کو لگے تھے بول کر اگر ہمیں مسلمان بچوں کو کھلائے، دوڑنے کا کھیل کھلائے یا کوئی اور کھلائے کھیل، ان کے پاس فیس نہیں لیے. اب بچے کون جیتے ہیں، ان کو بھاگنے میں فرسٹ ہوئے، انہوں ہماری طرف سے بچوں کے پاس بغیر فیس دیے کہ ان کو ہمیں اپنی طرف سے ہمارے مسجد کی طرف سے ان کو خوشی سے انعام دے رہی، تو یہ جائز ہے. ایک طرفہ شرط جائز ہے. دو طرف سے جیتے تو ہارے تو یہ جائز نہیں ہے. جیسا کہ سورہ روم کے اندر، سورہ روم کی شروع کی آیتوں کے اندر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے. روم کے اور فارس کے لوگوں کا آپس کا شرط وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا کہ اگر وہ لوگ جیسا کہ غلبت الروم، فارس والے اور کفار اور مشرکین مسلمان، فارس والوں کے ساتھ ان کے دل، ان کے مذہب والے کون ہوتے تھے، ان کے ساتھ بت پرستوں کے ساتھ مشرکین مکہ کے دل ملتے جلتے تھے، اور اہل کتاب جو تھے، اہل کتاب کے ساتھ ان کے مسلمانوں کے دل ملتے جلتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ مشرکین نے آ کر کہا تھا کہ جیسا دیکھو وہ لوگ ان پر غالب آ رہے ہیں، فارس والے روم والوں پر، ویسا ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے، تم کو ہم ختم کر دیں گے. یہ آ کر مشرکین نے کہا تھا. تو اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہم تم پر غالب آ جائیں گے. اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ نے شرط لگائی تھی، ہم تم پر غالب آ جائیں گے، شرط لگائیں گے، شرط لگائے تھے. بعد میں جب تک حرمت کی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی ابھی، تو اس کے بعد چند دنوں کے بعد اہل روم فارس والوں پر غالب آ گئے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شرط پوری ہو گئی ہے. تو جو دوسرا آدمی شرط لگایا تھا وہ ہار گیا، تو اس کی طرف سے ان کو کتنے مال ملنا تھا وہ پورا مال مل گیا. بعد میں وہ مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں اب یہ آیت نازل ہوئی ہے، نہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، مال شرط کا مال حلال نہیں ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا مال صدقہ کر دیا. تو پتہ کیا چلا کہ شرط لگانا یہ جائز نہیں ہے. کرکٹ میں اور میچ وغیرہ میں، کبڈی میں سب چیزیں شرط لگاتے رہتے ہیں، یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے. اس میں بہت سارا ہزاروں کا روپیہ مال جا رہا ہمارا، نوجوانوں کا اور مسلمانوں کا، خاص کر کرکٹ کے بہت دیوانے. تو اس لیے اس قسم کے شرطوں کے اندر نہیں لگنا چاہیے. محنت کرو، حلال کماؤ اور تکلیف پڑھو، اس کے اندر آدمی کی صحت بنتی ہے. بغیر محنت معاوضے کے کمانے والا آدمی وہ ہمیشہ اس کا دماغ ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے، جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں اس کے. تو بہرحال بات سمجھ میں آ گئی کہ دو چیزیں شراب اور میسر. دیکھو یہاں سمجھنے کی بات یہ بھی کہ میسر ایک تو معنی اس کا لغوی اعتبار سے تقسیم کرنا، دوسرا ایک معنی اس کے دوسرا معنی میسر کا آسان. اب شرط لگانے کے اندر کیا مشکل ہے؟ شرط لگا دیں گے، کون کی کرکٹ کھیلنے والے کھیلیں گے، لیکن یہاں دو جنے بیٹھ کر شرط لگا لیں گے، دیکھ رہے یہ ٹیم جیتی، دیکھ رہے وہ ٹیم جیتی، دیکھ رہے یہ انڈیا کی، یہ اس کی، یہ ملک کی دیکھ رہے بول کر یہاں کھیل رہے سو کون کی محنت پڑ رہی، کون کی تکلیف پڑ رہی، بھاگ رہا کون کی، مارا کون کی، 6-4 مار رہا کون کی، چپکی یہاں مل کر میچ لگا لی ہے، شرط لگا لی. تو آسانی سے وہی لفظ ہے یہاں یسألونک عن الخمر والمیسر. میسر کا معنی ایک دوسرا معنی کیا؟ آسانی کے ساتھ مال بٹورا جائے، جمع کیا جائے، تو آسانی ہوتی ہے شرط کے اندر. تو یہ ہے، اس لیے یہ دو چیزیں حرام ہیں. آگے بڑھو.
قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں کے استعمال میں بڑا گناہ ہے، بڑے گناہ نقصانات کیا کل بتا دیا 24 نقصانات، ومنافع للناس، تھوڑے سے فائدے ہیں، 2-3 فائدے لذت کے لیے، راحت کے لیے، وقتی طاقت کے لیے، یہ 2-3-4 فائدے کے لیے عقل مند آدمی وہ جو تھوڑے سے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے 24-50 نقصانوں کو برداشت کرنے پر تیار نہیں ہوتا۔ 2-3 فائدے کے لیے 24-25 نقصانات ایک برداشت کر لینا، تو عقل مند آدمی تھوڑے فائدے کے لیے بڑا نقصان اٹھانے پر راضی نہیں ہوتا۔ اچھا آگے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، دیکھو وہی بتا رہی ہے اللہ تعالیٰ، دیکھو نفع تھوڑا اس کا، ان دونوں کے نفع پر نقصان بڑا ہے، اکبر من نفعہما، بہت بڑا نقصان اس کے نفع پر۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پیغمبر آپ سے لوگ کیا خرچ کریں یہ سوال کرتے ہیں، تو دیکھو اب یہ بات سمجھو، یہاں یہ سیم یہی جملہ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اس طرف بھی آیا تھا، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اس طرف بھی آئی تھی آیت۔ تو یہاں اور یہاں کیا فرق ہے آیت 2 بار لانے میں؟ تو یہاں جب آیت آئی تھی تو یہاں اللہ تعالیٰ کس پر خرچ کریں اللہ مصرف بتایا تھا، مصارف کہاں خرچ کریں، کس پر خرچ کریں اللہ وہ بتائے تھے۔ اب یہاں جو اللہ فرما رہی کیا خرچ کرنا وہ اللہ بتا رہی، تو یہاں کس پر خرچ کریں اللہ بتائے تھے، والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر خرچ کریں، یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتائے تھے۔ اس طرف کی آیت میں سیم سوال تھا، یسألونک ماذا ينفقون، یہاں بھی یسألونک ویسألونک ماذا ينفقون ہے، بعد میں جواب کیا ہے، یہاں قل العفو ہے، یہاں جواب کیا ہے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، یہاں ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہاں جو یسألونک ماذا ينفقون ہے، یہاں اللہ نے مصرف کو بتایا، کس پر خرچ کرنا اللہ وہ بتایا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کیا خرچ کرنا اللہ وہ بتا رہا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ سمجھتے رہنا قرآن مجید کو۔ تو یہاں اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی، پیغمبر آپ سے لوگ سوال کریں گے کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دو کہ تمہاری ضرورتوں سے جو زائد ہے اسے خرچ کرو۔ تو یہاں ایک بات سمجھو، صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے صحابہ کے پاس یتیم بچے بھی ان کی پرورش میں رہتے تھے، ان کی ماتحتی میں پلتے تھے، تو قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی، یتیموں کا مال نہیں کھانا، یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ کے اندر آنکھ بھر رہا ہے، اس قسم کی آیتیں جب نازل ہو گئی تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے یتیم بچوں کے جو ان کے پاس پلتے تھے، یتیم بچے بھائیوں کے یا بہنوں کے یتیم بچے پلتے تھے، تو اب یہ آیتیں نازل ہو گئی کہ یتیموں کا مال کھانے والا اپنے پیٹ کے اندر آنکھ بھر رہا ہے، تو صحابہ نے یتیم بچوں کے لیے الگ کھانا پکانے لگ گئے، الگ دیگچی ان کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے الگ دیگچی پکتی تھی، یتیم بچوں کے لیے الگ دیگچی پکتی تھی، اتنا احتیاط کرتے تھے۔ تو خرچ کرنے کے اندر اتنا احتیاط کرتے تھے۔ تو قل العفو کا مطلب ضرورت سے زائد مال جو ہے اسے خرچ کرو، ضرورت سے زائد جو ہے ہم اللہ خرچ کرو بول رہا، تو پھر پیغمبروں کی شان یہ ہوتی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مال آتا تھا اس کو اپنی ضرورت کے بعد پورا خرچ کر دیتے، سما کے لیے اٹھا کر رکھتے نہیں تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبر کی شان تھی۔ اب صحابہ میں سے مالدار صحابہ بھی تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے، دیگر کچھ صحابہ تھے جن کے پاس مال بھی آتا تھا، تو وہ صحابہ ضرورت کے حد تک مال رکھتے بھی تھے اور فل خرچ بھی کرتے تھے، انہوں رکھتے بھی تھے اپنے پاس کچھ مال رکھتے بھی تھے اور فل خرچ بھی کرتے بھی تھے۔ تو مال رکھنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن خرچ کرنے کا دل بھی ہو، آدمی کو اچھی جگہوں پر خرچ کرنے کا دل بھی ہو۔ ایک نکتہ سمجھو، بزرگوں کا نظریہ اور بزرگوں کا خیال، بزرگوں کے تجربات میں سے کہ اللہ والے حضرت وغیرہ کس کا مال حرام ہے کس کا مال حلال ہے پہچاننے کے لیے اس کا مصرف دیکھ کر پہچان لیتے تھے، اس کا مال کہاں خرچ ہو رہا وہ خرچ کرنے کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے، اس کا مال حلال ہے یا حرام ہے پہچان لیتے تھے۔ اب درگاہ کو مال لگ رہا تو پہچان لیتے تھے کہ حرام کمائی اس کی پکا، سود میں لگ رہا مال سمجھ لیتے تھے اس کی کمائی حرام کی ہے، کھیل کے حلوں میں لگ رہا سمجھ لیتے تھے، محرم میں پنجوں کے لیے لگ رہا سمجھ لیتے تھے، سمجھ میں آ رہی بات، کرسمس کو لگ رہا، دوسرے گنپتی کی عید کے لیے لگ رہا، سنکرانتی کے لیے لگ رہا، ایسا دوسرے جگہوں پر لگ رہا تو سمجھ لیتے تھے اللہ والے حضرت کہ اس آدمی کی کمائی حرام کی ہے، تو نتیجے دیکھ کر سمجھتے تھے رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، اس کی کمائی کیا ہے، محنت کون سی ہے، سمجھ لیتے تھے۔ تو اس لیے آدمی اپنے آپ کو حلال کمائی کے در لگائے، حرام سے ایک ایک دانے سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل العفو، ضرورت سے زائد مال ہو تو اسے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو، دنیاوی معاملات میں
کہاں خرچ کرے تو اچھا ہے، کہاں خرچ کرے آخرت کے اعتبار سے مجھے کہاں خرچ کرے تو فائدہ ہوتا ہے، یہ تمہیں غور و فکر سے کام لو۔ تو یہاں سمجھنے والی بات کہ اب خرچ کرنے کے بارے میں ایک دم اب خرچ کرو بول کر اللہ تعالیٰ اب پورا پراپرٹی آستی لے کر مسجد کو لگا دینا یا پھر مدرسے کو دے ڈالو بھائی بول کر ایسا بھی نہیں کرنا۔ پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے بیوی سب منگلے کو کھانا، ایسا بھی شریعت کے اندر نہیں ہے۔ پیچھے آ گئی تھی بات وصیت کے احکامات کے بارے میں، تو وصیت بھی اگر آدمی کرنا چاہے تو تیسرے حصے بھی اندر ثلث کے اندر آدمی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 کے اندر ثلث کے اندر آدمی وصیت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آدمی پورا لکھ دے تو میں مدرسے کو یہ نہیں چلتا، اب تو پورا لکھ کر دیر کو چلے گا یا مر گیا، تیرے بیوی بچے کیا ہونا، ان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، سب آگے بات۔ تو آدمی مرتے وقت میں مدرسے کو پورا دے ڈالو، مسجد کو پورا دے ڈالو، ایسا کرنے کے بجائے اپنی زندگی کے اندر ہی اپنی آخرت کا توشہ تیار کریے۔ مرنے کے بعد کون بچے ہمارے بارے میں کون خرچ کرے گے کسے معلوم، للے کو مرتے رہتی ہے نو بابا کی آستی میری میں زیادہ بابا رکھ لوں سو میں رکھ لوں سو للے کو مرتے رہتی، اس لیے تمہیں تمہاری زندگی میں ہی تمہاری پراپرٹی تمہاری آستی کیا ہے، تمہارے کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے نیک جگہوں پر خرچ کرنے کی کوشش کرتے رہو، اس سے غور فکر سے کم لو۔ تو یہاں سمجھ میں آنے والی بات ایک کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم پورا اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دو، تم اپنے بیوی کی بچوں کا تمہارے اوپر حق ہے، ان کا بھی تم فکر کرو، ان کے بارے میں خرچ کے لیے کچھ اٹھا کر رکھو۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیوی بچے کسی فقیروں کی طرح دروازوں پر بھیک مانگتے ہوئے نہ پھریں۔ دنیاوی معاملات میں بھی اپنے بیوی بچوں کے لیے خیال کرو اور اپنے بیوی بچوں کے بارے میں دین تعلیم کا بھی خیال کرو، اور آخرت کے معاملے میں ان کی تعلیم کا فکر اور خیال کرو، اور آخرت کے معاملے میں جہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے ان جگہوں پر خرچ کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا ہے لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیاوی اور اخروی معاملات میں کہاں خرچ کرے تو اچھا ہے وہ تمہیں خود سوچ لے کو کام کرو، اللہ بھی فرما رہا۔ آگے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، یتیموں کے بارے میں تو اس سے سوال کرتے ہیں، یہ بتایا کہ صحابہ کے سرپرستی میں یتیم بچے پلتے تھے تو صحابہ ان کے لیے الگ دیگچی میں کھانا پکاتے تھے، تو یہاں ان کو ڈر تھا کہ کہیں ہم ان کا مال ہمارے کھانے میں ملا کر پکانے سے ان کا مال ہمیں کھا سکا ہوتا کہ تو بول کر ڈر کر اب اللہ فرماری یتیموں کا مال کھانے سے، اور یتیموں کا مال کھانے والا آدمی اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے، تو صحابہ ڈرتے ہوئے یتیم بچے کے لیے اپنے بھائی کا بچہ ہے یا اپنے بھائی کا بچہ یتیم بچہ ہے تو اس کے لیے الگ دیگچی میں کھانا پکاتے تھے، کہیں کو ہمیں اس کا مال کھالے سر کا ہونا ہوتا ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تمہارے کو تکلیف پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا تھا، یتیم بچے کے لیے الگ کھانا پکاتے تھے تو نقصان کیا ہوتا تھا، اب اس کا کھانا الگ پکتا تھا، ان کے گھر کا کھانا الگ پکتا تھا، تو بچہ کھانا کھاتا تھا اتنا، اب اتنا کھانا بچ جاتا تھا، اب بچ گیا تو کیا کرتے تھے، دو کام، یا تو بچ گیا سو کھانا بچہ دوسرے وقت میں وہ کھانا کھاتا تھا، یا پھر دوسرے وقت تک وہ بچہ سو کھانا سڑ جاتا تھا، اسے چھٹنا پڑتا تھا، مشکل ہوتی تھی، نقصان ہوتا تھا، یتیم بچے کا مال نقصان ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہی قل فیہما قل اصلاح لہم خیر، بھائی تمہیں وقت تکلیف پڑنے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تم اگر تمہاری نیت اچھی ہے، تم ان کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہو، تمہاری نیت ان کا مال ہمارے چاول میں دال کو پکا لیں گے، پکانے کا مطلب کیا، ہمارا چاول ایک گلاس ڈالیں گے، ان کے 4 گلاس دال کو ان کا مال لپٹیں گے، ویسی نیت نہیں ہے تمہاری، اچھی نیت ہے، وہ بچہ کھانے کا 1 گلاس اس کے لیے کیا کریں گے، ہمارا گھر کے لیے پکتا 4 گلاس، اس کے لیے الگ کہیں کو پکانا، اس کی 1 گلاس چاول بھی ہمارے کھانے کے اندر دال کو پکا لیں گے۔ اگر ایسی اچھی نیت ہے، کہیں کو خواہ اس کا مال ضائع کرنا، اگر ایسی اچھی نیت ہے تو پھر اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ وہی فرماتے ہیں قل اصلاح لہم خیر، اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو تمہارے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تم ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہو، تم ان کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، وہ تو تمہارے بھائی ہی ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، کس کی نیت ہمارے گھر کے لیے کھانا پکتا ہے، اس کے لیے کھانا پکتا ہے، چلو بھائی اس کے پاس تو مال بہت ہے، میرے پاس بلہ کے بچے ہیں، میرے ان ایک ہی بچہ ہے، 3 بچہ، اس کے پاس بلہ کی آستی ہے، ہمارا 1 گلاس چاول ڈال لے کر اس کے 4-5 گلاس چاول ڈال لے کر اس کا نقصان کر دیں گے، اس کے پاس بلہ کا آتا رہتا کھیتوں کا بھتا وغیرہ، کہیں کو ہمارا یہ کر لینا بول کر، اگر ایسی نیت کے اندر فساد ہے تو پھر گناہ ہوگا، ہمارا داری کے اندر خیانت ہوگا، آگ پیٹ کے اندر آگ بننے کی طرح ہوگا۔ اچھی نیت ہے، ہمارے گھر کے لیے کیوں کھانا پکتا ہے، 4 گلاس کھانا پکتا ہے، 4 گلاس چاول پکتا ہے، اس کے لیے الگ کہیں کو پکانا، اس کا 1 گلاس ہمارے 1 گلاس 4 گلاس کے اندر ڈال کر پکا دیں گے، اگر ایسی اچھی نیت ہے تو پھر وہاں گناہ نہیں ہے۔ اللہ بھی فرمائی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، یہاں سمجھو اگر اللہ چاہتے تو تم کو مشکل کے اندر ڈال دیتے، مشکل کے اندر کیا، وہی بات،
اللہ اگر چاہتے تو یتیم بچوں کے لیے الگ پکوان الگ، ان کے لیے دیگچی الگ، گیس الگ، چولہا الگ، اگر اللہ چاہتے تو تم کو مشکل کے اندر اللہ ڈال دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ آسان کر دیا، تم تمہارے کھانے کے ساتھ ہی اس کی ایک گلاس چاول ملا کر پکا دو، کوئی بات نہیں ہے، تمہاری نیت اچھی ہو۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کس کس کے کھاتے میں کون کون یتیم بچے پڑھ رہی ہیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا پھر ہمارے خاندان میں کون یتیم لوگ ہیں، بیوہ لوگ ہیں، ان کا خیال کرنے کا توفیق عطا فرمائے، ہر ایک کے آپس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شراب سے، جوئے سے پوری امت مسلمہ کو جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔